اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آسان عربی گرامر حصہ اول کا آج ہم صفحہ نمبر 83 سے حرف ندا پڑھیں گے۔ حرف ندا یہاں پر وہ لکھتے ہیں حرف ندا یعنی پکار کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے جو حرف استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر زبان میں پکارنے کے لیے کچھ الفاظ مخصوص ہوتے ہیں، انہیں حرف ندا کہتے ہیں، اور جس کو پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اے بھائی، اے لڑکے، او بھائی، او میاں، یا اے لڑکے۔ اس میں اے حرف ندا ہے، جبکہ بھائی اور لڑکے منادا ہیں۔ بھائی اور لڑکے یہاں منادا ہیں۔ عربی میں زیادہ تر یا زبر الف یا، یہ کل جو میں نے کہا تھا کہ لسانکم عربیۃ و لساننا ہندی، لغتکم یا لسانکم کچھ ایک لگا لیں تو عربیۃ و لساننا ہندی۔ اسے میں مٹا رہا ہوں، اب ہم حرف ندا کی طرف آتے ہیں۔ حرف ندا یا عام طور پر یہ ایسے آ جاتا ہے، یا زبر الف یا۔ حرف ندا کے لیے یا استعمال ہوتا ہے، اور منادا کی مختلف قسمیں ہیں جس کے اپنے قواعد ہیں۔ اس وقت ہم اپنی بات کو منادا کی 3 قسموں تک محدود رکھیں گے۔ نمبر 1، یہ پیراگراف 20(2) میں فرماتے ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ منادا مفرد ہو، جیسے زیدن یا رجل، زید نام ہے، رجل مرد کو کہتے ہیں۔ واحد ہو، مفرد یعنی واحد۔ اس پر جب حرف ندا داخل ہوتا ہے تو اسے حالت رفع میں ہی رکھتا ہے، لیکن تنوین ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ ہو جائے گا زیدن ہے نا، زیدن ہے، تو یہ جب یا لگے گا تو ایک پیش اس کا ختم ہو جائے گا، ایک اعراب اس کا ہلکا ہو جائے گا، اور یہ یا زیدو ہو جائے گا۔ جب بھی یہ یا کسی بھی اسم پر داخل ہوگا لگے گا تو اس کا اعراب ہلکا کر دے گا۔ جیسے مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا تھا، ایسے منادا کا اعراب بھی ہلکا ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی، رجلن، لفظ ہے رجلن، جب یہ یا لگے گا اس پہ تو یہ کیا ہو جائے گا، یا رجلو ہو جائے گا، اس کا بھی اعراب ہلکا ہو جائے گا، ایک پیش باقی رہ جائے گا، یا رجلو، اے مرد۔ دوسری صورت یہ ہے کہ منادا معرف باللام ہو، جیسے الرجل یا الطفلۃ۔ ان پر جب حرف ندا داخل ہوتا ہے تو مذکر کے ساتھ یا ایھا اور مؤنث کے ساتھ یا ایتھا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جیسے الرجل ہے، الرجل خاص مرد۔ تو یہاں کیا ہوگا، یا کے ساتھ ایھا، یا ایھا کا اضافہ ہو جائے گا خاص کے ساتھ، یا ایھا الرجل۔ جیسے یا ایھا الرجل، اے مرد، اس کا مطلب ہوگا اے مرد۔ اور مؤنث ہے الطفلۃ، الطفلۃ بچی کو کہتے ہیں، تو یا ایتھا الطفلۃ، ایھا مذکر کے ساتھ اور مؤنث کے ساتھ جب حرف کا یا آئے گا تو یا ایتھا، یا ایتھا۔ یا ایتھا الطفلۃ۔ یا ایتھا الطفلۃ، یہ اس طرح سے اضافہ ہوگا مذکر، یہ جب معرفہ ہوں گے، منادا معرفہ ہے تو مذکر کے ساتھ یا ایھا اور مؤنث کے ساتھ یا ایتھا یہ لگیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ منادا مرکب اضافی ہو، جیسے عبد اللہ، جیسے یہ پھر مرکب اضافی آ گیا، عبد اللہ، عبدن تھا نا، مضاف بنا تو اعراب ہلکا ہو گیا، یہ مضاف
اور یہ مضاف الیہ عبداللہ مرکب اضافی. تو تیسری صورت یہ ہے کہ منادہ مرکب اضافی ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمانی، عبد الرحمانی، عبد مضاف، الرحمانی مضاف الیہ. ان پر جب حرف ندا داخل ہوتا ہے تو مضاف کو نصب دیتا ہے. جیسے جب اس پر اب یا لگے گا تو یا، اب یہ جو مضاف ہے اگر یہ مضاف ہوگا تو اس کو کیا کرے گا جی؟ یا عبدو سے ابدا کر دے گا، یا عبد اللہ. اب یہ یوں پڑھا جائے گا، یا عبد اللہ. اگر حرف ندا آئے اور آگے جو منادہ ہو وہ مضاف ہو، یہ اہم بات ہے. منادہ دیکھیں جی، منادہ مضاف بن رہا ہے نا، تو یہ مضاف کو نصب حالت میں کر دیتا ہے، ابدو سے ابدا کر دیتا ہے. پھر یا عبد الرحمانی، عبد الرحمن تھا کیونکہ وہ مضاف بن رہا تھا تو اس لیے عبد الرحمانی، عبد الرحمانی ہو گیا. بعض اوقات حرف ندا یا کے بغیر صرف عبد الرحمن آتا ہے، عبد الرحمن یعنی لکھا ہوا ہی ایسے آتا ہے، اس پہ یا نہ بھی لگاؤ تو بھی عبد الرحمانی، عبد الرحمانی. اب یہ دال کیوں ہے؟ پتہ چل رہا ہے کہ یہ پکارا جا رہا ہے، جیسے ہم اپنے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں ویسے نام عبد الرحمن. ہاں، عمران، اب آواز ہوتا ہے، اب یہ نہیں کہتے اوے اے عمران، ہر وقت تو نہیں کہتے نا. یا اے خالد، ہر وقت اے تو نہیں لگاتے، آواز دے رہے ہوتے خالد، تو پتہ چل رہا تو اسے پکارا جا رہا ہے. تو اب جب یہاں عبد الرحمن ہی ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا یہاں اسے پکارا جا رہا ہے، اے عبد الرحمن. یہ دال میں جو مضاف میں جو یہ زبر ہے، یہ نصب کی علامت اسے شو کر رہی ہے کہ اسے پکارا جا رہا ہے. جیسے ہم آگے مثال آ رہی ہے، خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں. بعض اوقات حرف ندا یا کے بغیر صرف عبد الرحمن ہی آتا ہے، تب بھی اسے منادہ مانا جاتا ہے. یہ اسلوب اردو میں بھی موجود ہے. اکثر ہم کہتے ہیں اے، اکثر ہم لفظ اے کے بغیر صرف عبد الرحمن، عبد الرحمن ہم پکارتے ہیں تو نون یعنی آخری نون کو ذرا کھینچ کر بولتے ہیں، عثمان، اس کا مطلب ہم پکار رہے ہیں کسی کو تو کھینچ کر بولتے ہیں آخری نون کو، تو سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ اسے پکارا گیا ہے. تو اسی طرح عربی میں یا کے بغیر عبد الرحمن نصب کے ساتھ ہو تو اسے منادہ سمجھا جائے گا، اسے منادہ سمجھا جائے گا. اس لیے ربنا کا ترجمہ، ربنا کا ترجمہ اے ہمارے رب، جبکہ ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب. دیکھیں یہ کیا ہے؟ ربو نا، ربو نا، ربنا. اصل میں یہ کیا تھا؟ ربو. اصل میں تو پہلے تھا ربن، پھر یہ ربو مضاف بنا تو اس کا اعراب ہلکا ہوا، ربو رہ گیا، اور پھر اس کے ساتھ جڑ گیا تو یہ ضمیر کے ساتھ نا، ربنا، اے ہمارے رب. اب اس کے پیچھے اگر ہم یا لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ربنا، یا ربنا. اب یہ یا ربنا، یہ ویسے اگر ہم ربنا پکاریں گے اور ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں جیسے ہم عمران اس طرح کہتے ہیں، تو پکارنے کے لیے اب یا ختم بھی کر دیں تو یہ را پہ جو با پہ جو زبر ہے، ربا پہ، یہ اس بات کی علامت ہے ہم کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب. اے کی یہ ربنا، یہ اے کے لیے یہ مضاف جو ہے یہ اسے شو کر رہا ہے کہ یہ اسے پکارا جا رہا ہے، با پہ زبر ہے. ربو ہوتا تو اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب. یہ اکثر ایسے ہی قرآن حکیم میں بھی لکھا ہوتا ہے. اگلا 20.5 پیراگراف. عربی میں میم مشدد، یہ جو میم ہے یہ بریکٹ میں انہوں نے دیا ہوا ہے خان صاحب نے، عربی میں میم مشدد بھی حرف ندا ہے. البتہ اس کے متعلق دو باتیں نوٹ کر لیں. ایک یہ کہ لفظ یا منادہ سے پہلے آتا ہے جبکہ میم مشدد منادہ کے بعد آتا ہے. میم مشدد منادہ کے بعد آتا ہے. البتہ اس کے متعلق دو باتیں نوٹ کر لیں. ایک یہ کہ لفظ یا منادہ سے پہلے آتا ہے، لفظ یا جو ہے یہ منادہ سے پہلے آتا ہے جبکہ میم مشدد منادہ کے بعد آتا ہے. دوسری اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسلام کے آغاز سے پہلے بھی عربی میں میم مشدد صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے مخصوص تھا.
اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنے کے لیے تھا اور آج تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور لفظ کے ساتھ اس کا استعمال آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے اصل میں لفظ بنتا ہے اللہ، یہ انہوں نے خان صاحب نے جیسے لکھا ہے اللہ، اللہ اور پھر میم اللہم، اس طرح سے پھر اس کو ملا کر اس طرح لکھتے ہیں اللہم، جیسے اوپر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ میم شدت کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ اللہم، بس یہ ایسا رول ہی ایسے ہے، لکھتے ہی ایسے ہیں۔ کیونکہ استعمال تو بتا رہا ہے میم تشدد کا۔ اگر اس کو نصب جر بنانا ہو اللہم، وہ نہیں ہونا، وہ کر سکتے، ایسے آئے گا، یہ ایسے ہی آئے گا اللہم، اے اللہ، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اللہم تو نہیں ہوتا کبھی۔ نہیں، بنا کے دکھائیں اللہم نا، ہی کیسے ہوگا۔ بنائیں گے؟ بنا کے اللہم، دکھائیں، میں تو کر نہیں ہوتا۔ وہ تو خیر یہ اس طرح سے اللہم اسی طرح لکھا پڑا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا قرآن حکیم میں ہر جگہ دعاؤں میں، مسنون دعاؤں میں ایسے لکھا ہوگا اللہم، اے اللہ۔ تو یہ تھا جی مشق نمبر 19۔ لفظ کے ساتھ آنا تو پھر ان کو پورے لکھ دینا چاہیے تھا کہ میم اور وہ ویسے انہوں نے میم مشدد کو پہلے علیحدہ کر کے لکھا، پھر اس طرح سے اکٹھا کر کے لکھ دیا۔ زبر ایڈ کیا نا۔ جی اللہم۔ اچھا جی، اب مشق نمبر 19 ہے، نیچے دیے ہوئے جملوں کا ترجمہ کر۔ ویسے یہ شاید ہے میم تشدد زبر ہی، کیونکہ اگر نیچے بھی دیکھیں نا جو ملائی ہے اور اوپر بھی میم کے اوپر شد ڈالنا، جی میم پہ زبر ہی ہے۔ نہیں جو پہلے بھی ہے نا میم پہ زبر بھی ہے تو شد ڈالنا بھول گیا۔ میم جب تکمیل کا میم تشدد، میم مشدد لکھا ہے نا، زبر شد، وہاں پہ زبر ہے تو شد نہیں ہے۔ اچھا اچھا، وہ میم انہوں نے میم تو لکھا ہے نا سر، وہ میم اس طرح سے نہیں لکھا نا۔ ہاں اچھا اچھا، یہ ایسے ہی لفظ ہے۔ اچھا جی، مشق نمبر 19 ہے، نیچے دیے ہوئے جملوں کا ترجمہ کریں۔ پہلی لائن کیا لکھی ہوئی ہے جی؟ یا ذل جلال والاکرام۔ پیچھے ذرا پچھلے صفحے پہ آئیں، وہ جہاں پہ 5 اسماء خمسہ تھے مضاف بن کر آتے ہیں تو کس کی حالت میں ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، ابون، صفحہ نمبر 81 پہ ٹیبل جو بنا ہوا ہے، ابو ہو جاتا ہے، نصب حالت میں ابا ہو جاتا ہے اور جر میں ابی ہو جاتا ہے۔ جب یہ مضاف بن کر آتے ہیں تو اس طرح سے ان کی حالت اس طرح سے تبدیل ہوتی ہے، اور ان کی صورت مزجہ ذیل صورتوں میں یوں ہوگی، ابن ابو ہو جاتا ہے رفع حالت میں، اباب نصب میں ہو جاتا ہے اور ابی جر میں ہو جاتا ہے، اخن اخو ہو جاتا ہے واو کے ساتھ رفع حالت میں، اخا نصب میں اور اخی جر میں ہو جاتا ہے۔ پھر فمن فو ہو جاتا ہے، فا ہو جاتا ہے اور فی ہو جاتا ہے، زو زا اور زی ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو زو ہے یہ رفع حالت میں دیکھیں، زو ہے واو کے ساتھ رفع حالت میں، علامت اس کی کیا ہے کہ یہ واو کے ساتھ رفع ہے۔ زا نصب حالت میں، میں جو بات کہنا چاہتا تھا، زا یا ذل جلالی، یا جب آیا تو پکارنے کے لیے اس نے زا مضاف بن رہا ہے نا، تو مضاف کو یا کیا کرتا ہے جی، اگر اس سے پہلے یا آ جائے تو اسے نصب حالت میں لے جاتا ہے، زو کو اس نے زا کر دیا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، اے جلال اور اکرام والے، اے جلال اور عزت والے، اے جلال اور عزت والے، اللہ پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پکارا جاتا ہے۔ لکھ لیں ترجمہ، اے جلال اور عزت والے لکھنا چاہیں یا اکرام والے۔ پھر نمبر 2 ہے فاترس، ذا کی وجہ جو جلال ہے اور اکرام ہے، یہ بھی پھر اس میں ہے، یہ تو جر میں نہیں آئی کیا چیز؟ یا ذا تو آ گیا نا نصب میں، جی جی، جلال اور اکرام، الجلال والاکرام، ذا بن گیا مضاف، ہاں جی، الجلالی کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ ویسے مجرور ہوتا ہے ہمیشہ، ہاں، تو یہ الجلالی حالت جر میں ہے نا، اس لیے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے نا۔ یہ دونوں الجلال والاکرام یہ مضاف ہے، والاکرامی، جی آگے اس نے اس کو مرکب عطفی میں آگے اس کی جو صفت تھی اسے وہ پھر اکرامی اسی پیٹرن پر لے آیا، اسی وزن پر لے آیا، والاکرامی، اے جلال اور اکرام والے، اے جلال اور عزت والے۔ اچھا جی، نمبر 2 فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، فاطر نیا پیدا کرنے والا، السماوات آسمانوں کا اور زمین کا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک تو ہم بلڈنگ بناتے ہیں نا کہ گارا ہے، سریا ہے، مٹی ہے، اینٹیں ہیں، اس سے یہ
دیواریں بنی, چھت بنی, ٹائلیں لگ گئی تو بلڈنگ بن گئی الحمدللہ. لیکن کچھ بھی نہیں تھا, نہ گارا تھا, نہ اینٹ تھی, نہ سریا تھا, نہ بجری تھی, نہ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اس سے بنا دیا. اس کو یہ شان ہے, جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے فرما دیتا ہے کن ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. تو فاطر السماوات والارض, اس میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ زمین نیا پیدا کرنے والا, کوئی کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ اس نے تخلیق کر دیا. آسمان اور زمین کو, آسمان اور زمین کا بنانے والا. ویسے آپ ترجمہ یہ کر لیں. اصل میں ہم تو اکثر سمجھتے ہیں حرف ندا کی, اس میں تو حرف ندا والی کوئی چیز ہے نہیں. ابھی یہ بس یہ فاطر السماواتی اس میں نہیں ہے. فاطرہ مضاف ہے, السماواتی مضاف الیہ ہے, وا حرف عطف ہے, اور الارض پھر وہ مرکب عطفی بن رہی ہے دونوں مل کر. فاترہ جو ہے یہ نصب میں ہے. جی فاطرہ, فاطر السماواتی. اب یہاں پر یہ جو نصب ہے نا سر, یہ اس بات کو اشارہ دے رہا ہے کہ یہ پکارا جا رہا ہے, اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے. جی جیسے عبد الرحمن والے, جی عبد الرحمن, یہ ویسے ہی وہی فاترہ ہو. بالکل بالکل ماشاءاللہ, یہ ویسے ہی. یہ فاطرہ اسی وجہ سے مضاف جو ہے وہ نصب حالت میں ہے, تو اس کا اشارہ یہی ہے پیچھے کہ یہ پکارا جا رہا ہے, اے آسمانوں اور زمین کا بنانے والے, اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے. نمبر 3, یا ایھا الرجل, اے مرد یا اے آدمی. مسمو کا, ما سوال کے لیے آتا ہے, ما مسمو کا, تیرا نام کیا ہے. اسمو کا تھا, ملا کر پڑھ رہے ہیں تو مسمو کا. ما استفہامیہ, یہاں پر میں نے شاید بتایا ما کے 3 ترجمے ہوتے ہیں. ما کبھی نفی کے لیے آتا ہے, نافیہ ہوتا ہے وہاں پہ, کبھی ما موصولہ ہوتا ہے تب اس کا مطلب ہوتا ہے جو, اور کبھی ما استفہامی ہوتا ہے تب اس کا مطلب ہوتا ہے کیا, سوال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے کیا جی مسمو کا استفہامی ہے, سوالی ہے. تیرا نام کیا ہے, کا مذکر کے لیے, کا کما کم تجھ مذکر کا. اے آدمی, اے آدمی تیرا نام کیا ہے, اے مرد تیرا نام کیا ہے. نمبر 4, یا سیدی, اسمی عبداللہ, اے میرے سردار. یا سیدی, اے میرے سردار, اے میرے آقا. اسمی عبداللہ, اسمی, اسمو ہو ہوتا تو کیا ہوتا, اس مذکر کا نام. اسمہا, ان دو کا نام. اسمہو, اسمہو, اسمہا, اسمہو, اسمہما, اسمہن, اسمہو, اسمہا اور اسمہم, اسمہا, اسمہا, اسمہما اور اسمہن. اب یہاں پر آیا ہے آخری یہ اسمی میرا نام, اسمی میرا نام, تو یا لگا ساتھ تو میرا نام. اسمی میرا نام عبداللہ, عبداللہ ہے, میرا نام عبداللہ ہے. متکلم ہے اور واحد کسی سے, جی متکلم ہے اور واحد کسی جی, سے. میرا نام عبداللہ, میرا نام عبداللہ ہے. نمبر 5, یا عبداللہ, یا حرف ندا, عبدو تھا, منادہ مضاف بن کر آیا تو ابدا ہو گیا, دال پہ زبر آ گئی. اللہ ہی مضاف الیہ, اے اللہ کے بندے, اے عبداللہ, ایسے ترجمہ کر لیں. نہیں, جب خالی عبداللہ کرے تو تب بھی تو اے نہیں آئے گا. جی آئے گا, اے آئے گا. اگر یہ یا نہ بھی ہوتا نا, عبداللہ بھی ہوتا نا, پھر بھی اے عبداللہ, اے عبداللہ. یا انڈرسٹوڈ ہے نا, ہاں, اس پھر صورت تو میں یا انڈرسٹوڈ. جی, یا عبداللہ, حل انت خیاط او نجار, حل انت کیا تو خیاط او نجار, درزی ہے یا دوسرا کیا تھا جی, بڑھائی. درجے یا بڑھائی ہو. کیا تو درزی ہے یا بڑھائی ہے, پوچھ رہا اسے, اے عبداللہ کیا تو درزی ہے یا بڑھائی ہے, سوالیہ نشان بھی لگا ہوا ہے. نمبر 6, ویسے پیچھے جو اصول ہے اس میں تو انہوں نے نہیں لکھا ہوا کہ یا کے ساتھ, کیا یا کے ساتھ اس نے نسب میں جانا ہے, ویسے جانا تو نہیں ہے نا, کہ ویسے انہوں نے ادھر ایسے لکھ دیے, دونوں کام کر لیے. لکھا ہوگا میرے خیال سے پیچھے لکھا ہوگا. اس کو یا اپنے عبداللہ بھی لکھ سکتے تھے, یا عبداللہ بھی لکھ سکتے, دونوں لکھ سکتے. اسے خالی عبداللہ بھی لکھ سکتے تھے, پھر ترجمہ ہوتا ہے اے عبداللہ. کیوں, منادہ مضاف ہی ہو نا, تو ہی وہ جو میں نے کہا مثال کرو, ہر وقت تو ہم نہیں کہتے نا اے عبد الرحمن, اے عبد الرحمن, اے عبداللہ, وہ تو ہم یوں ہی کہہ دیتے عبداللہ. سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے. تھوڑی زور سے آواز دی جائے تو وہ کہتا ہے میں جلدی جاؤں, جلدی میں ہے جو پکار رہے ہیں. تو یہ کامن سینس ہی بات ہے کہ ایسے پکارا جا رہا ہوتا ہے. اچھا جی, وہ کہتا ہے نمبر 6, ما انا خیاطن او نجارن,
یا سیدی بل انا بوابن ما انا خیاطن، میں درزی نہیں، میں درزی یا بڑھائی نہیں ہوں، بلکہ انا بوابن، میں پہرے دار ہوں، دربان ہوں. دربان ہم نے بواب پڑھا تھا، چوکیدار. یہ ابھی اس کا ترجمہ جو ہے یہ جو یا سیدی یہ پہلے آئے گا کہ دوبارہ آئے گا؟ جو بواب یا کے ساتھ سیدی آئے بعد گا؟ میں آئے گا، پہلے آئے گا میں درزی یا بڑھائی نہیں ہوں اے میرے سردار، بلکہ میں دربان ہوں. میں درزی یا بڑھائی نہیں ہوں اے میرے سردار، بلکہ میں دربان ہوں. اس یہاں پہ ما جو ہے یہ نفی نافیہ ہے، نفی کے لیے ہے. ما انا خیاطن، اسی وجہ سے یہ وہ آئے ہیں نسب میں آئے. ماشاء اللہ، یہ بات، یہ چیز ہونی چاہیے. یہ ہم نے پڑھا تھا رول کہ جب ما اور لیسا داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے شروع میں، جب ما اور لیسا لگتے ہیں یا داخل ہوتے ہیں تو یہ جملے کی خبر کو حالت نصب میں لے آتے ہیں. اب یہ حالت نصب میں کیوں آیا کھڑا ہے خیاطن؟ کیوں؟ ما آیا نا پیچھے، کی وجہ سے تو اس وجہ سے خبر جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ نصب حالت میں آئی ہے، خیاطن. اسی طرح سے او نجارن، یہ بھی جی اس کی وجہ سے پھر وہ بھی نصب میں آ گیا. یا سیدی، اے میرے سردار، بلکہ انا بوابن، میں پہرے دار ہوں یا میں چوکیدار ہوں یا میں دربان ہوں. نمبر 7 یا زیدو، زیدن تھا. جب بھی حرف و ندا یا لگتا ہے تو منادہ کو کیا کر دیتا ہے جی؟ اس کا اعراب ہلکا کر دیتا ہے. زیدن سے کیا ہو گیا؟ یا زیدو، یا زیدو، اے زید. دروس کتاب العربی سہلۃ جدا، اے زید عربی کی کتاب کے اسباق سہلۃ جدا، سہل آسان کو کہتے ہیں، بہت آسان ہے، جداً بہت، ویری مچ، بہت آسان ہے. اے زید عربی کی کتاب کے اسباق بہت آسان ہے. آسان ہے نا جی؟ مشکل تو نہیں ہے؟ ابھی تک تو آسان ہے. نہیں بھائی تمہارے لیے آسان ہوگا. اے زید عربی کی کتاب کے اسباق بہت آسان ہے. بہت جدن کا مطلب جداً بہت، بہت زیادہ یا بہت. اس میں بھی جو دیکھنے والی چیز ہے یا زیادو، اچھا یہ نا یا زیادو آگے ٹھیک ہے. دروس و کتاب العربی سہلۃ جدا. تو یہ جو اس میں مضاف ہے، جی یہ جو دروسو ہے جی، یہ کیا ہے؟ مضاف، مضاف. اور کتابیں مضاف الیہ ہے. پھر کتابی مضاف ہے اور العربی اس کا مضاف الیہ ہے. مضاف ہے. اور یہ سہلتن جو ہے سہلتن یہاں پہ خبر بن جائے گی. جداً کو یہ مفعول مطلق کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم کبھی آگے لیول پہ یہ جاتے ہیں تو پھر سہلتن پڑھیں گے. دروس کی وجہ سے آیا ہے. جی سہلتن سہلتن جو ہے وہ دروس کی وجہ سے آیا ہے. خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے، خبر نکرہ مرفوع ہوتی ہے. یہ خبر ہے یہاں پہ بس. یہ خبر دروس میں اس میں رفع بھی ہے نا جی. سر ابھی اسے چھوڑیں، یہ بہت پھر آگے بات جاتی ہے. پھر نمبر 8 یا ایتھا النفس المطمئنہ. ہم نے کہا تھا معرفہ کے ساتھ جب کوئی آئے گا منادہ تو یا ایھا یا ایتھا لگائیں گے. النفس مذکر ہے مؤنث ہے؟ کون سی مؤنث ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں مؤنث ہے، سمائی ہے، جسے عرب مؤنث بولتا ہے. تو یہ النفس ماشاءاللہ بہت اچھے. یا ایتھا النفس، اس لیے یا ایتھا یعنی ایتھا النفس لگا کیونکہ وہ مؤنث سمائی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے مطمئن جان، اے مطمئن جان. اب ہے نمبر 9 یا ابانا انت کریم. یا ابانا، ابن مضاف بن کے آیا نا، تو یا نے اسے کیا اثر کیا؟ ابو تھا تو رفع حالت میں ہوتا، مضاف واو کے ساتھ رفع میں ہوتا. اب ابا ہے تو کون سی حالت میں؟ نصب حالت میں. اس لیے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انت کریم، آپ کریم ہیں، آپ سخی ہیں. والد صاحب کی تعریفیں کرتے رہنا چاہیے، پیسے جیسے بندے کو ملتے ہیں. ابا جان، آپ سے بڑھ کر تو سخی کوئی نہیں ہے. اے ابا جان، اے ہمارے ابا جان، آپ سخی آدمی ہیں، کریم آدمی. کریم کا مطلب کریم کا مطلب سخی سمجھ لیں، مہربان، کریم، کرم فرمانے والا، سخی کے سینس میں آتی ہے بات. اچھا جی، اب ہم آگے پڑھتے ہیں. اسرائیل کے بیٹے،
اب اسے لکھ لیں بنو اسرائیل. بنو بنو یہ جمع ہے بنو. جی بنو اسرائیل. اے اسرائیل کے بیٹے جمع ہے. دیکھیں کیوں ہے بنو، کیوں ہے؟ بنونا تھا، نون رابی گر گیا، مضاف بن کر آئے تو نون رابی گر گیا. کیا لفظ تھا اصل میں یہ؟ اسرائیلا، اسرائیلو، اسرائیلا، اسرائیلا. مضاف لے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ مجرور حالت میں ہے. یہ دو حالتیں بدلتے ہیں نا، ممنوع من الصرف یا یہ غیر منصرف اسماء. تو یہ اسرائیلا ہے، بنو اسرائیلا. یہ اسرائیل کے بیٹوں. بنو والا لفظ ہے، یہ کس سے بنا ہے؟ اسرائیل کے بیٹے جی. بنو کس لفظ سے بنا ہے؟ بنونا سے نون رابی پھر گرا، بنو رہ گیا، بنو ہو گیا واو کے ساتھ. یہ اب اس پر کوئی اثر انداز نہیں اصل ہوگا. لفظ کیا تھا؟ بن تھا، جی بنون تھا اصل. ابنن بیٹا، ابنون. اب ناؤن بھی بیٹے کی جمع ہوتی ہے، بنونا بھی ہوگی شاید. اس بنونا سے پھر نون رابی گرا تو بنو اسرائیل ہو گیا. آگے ہے اے اسرائیل کے بیٹو. اب یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی. اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. نہیں یہ اصل میں نا جی ترجمہ تو ہو جائے گا، بنی ہو گیا. اس کا مصدر لکھے نا جی اصل میں یہ بنو کا. چلیے یہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی یہ فی الحال لکھے. نہیں تو پھر سمجھ تو نہیں آئے گی، وہ تو ترجمہ ہی ہوگا. جی یا بنی اسرائیل. اب ہے یہ بنی پھر کیسے بنا؟ یا بنی. نہیں میں بات تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ بنا کیسے؟ اصل سر مسئلہ یہ کہانی ہے لمبی. نہیں لمبی تو پھر تو ہم ایک بات ہے یا بنو اسرائیل. ابھی آپ اس کا ترجمہ لکھ لیں سر، انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے تو آگے نیکسٹ سٹیپ بائی سٹیپ پھر پڑھیں گے. بنی اسرائیل ہم پڑھتے آتے ہیں بنو قرآن پاک میں. جی 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 آگے چل. اچھا جی. عبد الرحمن نمبر 3. عبد الرحمن، اب یہ پکارا جا رہا اسے یا عبد الرحمانی، کیا تمہارے پاس قیامت کا علم ہے؟ حل عندک علم القیامتی یا علم الساعتی، کیا تیرے پاس قیامت کا علم ہے؟ حل حل عندک علم الساعتی یا علم القیامتی. یا عبد الرحمن، اوپر لکھ دیں ادھر. یا عبد الرحمن. نون کے نیچے زیر آئے گا یا زبر آئے گا؟ نون کے نیچے ہاں عبد زیر آ الرحمن. جائے گی عبد الرحمانی. یہ جو نون ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ یہ عبد الرحمانی آئے گا یا عبد الرحمن؟ یا عبد الرحمانی، رحمان، یا عبد الرحمن. حل عندک، حل عندک حل عندک علم القیامتی. علم الساعتی. علم الساعتی یا علم القیامت. ایک ہی بات. وہ کہتا ہے نمبر 4. نہیں میرے آقا، نہیں میرے آقا، لا یا سیدی، بلکہ وہ اللہ کے پاس ہے. ما سیدی بل ہوا عند اللہ. ما سیدی، ما سیدی بل ہوا عند اللہ، نہیں میرے سردار، میرے آقا، بلکہ ہوا وہ عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. ماں بل ما سیدی بل ہوا عند اللہ، ہوا
हुआ आएगा लफ्ज़। जी, बल हुआ इंदल्लाह, बल्कि वो क़यामत के दिन यानी वो इंदल्लाह, अल्लाह के पास है। एक लईसा होता है, एक माँ होता है, और भी कोई होता है? जी, और भी कुछ होती है नफ़ी के ये लिए, एक लम लफ्ज़ होता है, होता लन है, होता है, ये वो मुख्तलिफ मुस्लिम- चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे आएंगी। नंबर 5, ए लड़के, लड़के की अरबी क्या है? वालादुन, वालादुन, या लगेगा तो या वालादू, या वालादू, इसका नाम क्या है, यानी इस मुअन्नस का नाम क्या है? मस्मुहा, या वालादू मस्मुहा। ये लिखा ना लफ्ज़ मस्मू, जी नहीं इस्मुहा नहीं होगा, जी इस्मुहा। जी, मा इसमुहा, लेकिन मिलाकर पढ़ेंगे ना मस्मुहा फिर हो जाएगा। वैसे तो ये यूं होगा, मा इसमुहा। मा इसमुहा, या वाला तो मसमू, मा इसमुहा, या वालदू मा इसमुहा। अब ये जो इसे मिलाकर अगर पढ़ेंगे ना फिर ये इसका ज़ेर ख़त्म हो जाएगा, मस्मुहा। जल्दी में पढ़ेंगे मस्मुहा, इसका नाम क्या है उस मुअन्नस का। अगर मुज़क्कर होता तो क्या आता? मस्मू मसमू ही, हु, मस्मू हु, उसका नाम क्या उस मुज़क्कर का? मस्मुहा, उस मुअन्नस का नाम क्या है? अच्छा जी, अब नंबर 6, उसका नाम फातिमा है। फातिमा लड़की का नाम होता है ना, इस्मुहु उस मुज़क्कर का नाम, इस्मुहुमा उन दो का नाम, इस्मुहुम उन सब का नाम, इस्मुहा उस मुअन्नस का नाम। फातिमतु, इस्मुहा फातिमतु, इस्मुहा फातिमा तू। ये था जी आज हमारा आज का सबक। फातिमा ताज क्यों नहीं आया? फातिमा तू लफ्ज़ हमेशा जब तक उस पर कोई चीज़ असर नहीं डालेगी ना, वो रफ़ा हालत में होगा, मरफू हालत में होगा, उसका नसब या जर में जाने की कोई वजह होगी हमेशा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।